جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمیں اشتیاق عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا میم، ہم بات کر رہے کہ 9 مئی کے جو کیسز کی بات کر رہے تھے اس کے بارے میں بتائیے گا بھی وہ کس حد تک وہ درست ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے، ان کو فیصل آباد میں بھی سزائیں ہو رہی ہیں، ان کو گجرانوالہ میں بھی ہو رہی ہیں، انہیں لاہور میں بھی ہو رہی ہیں. جی جی اور ایک بندہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے نا اس وقت. جی جی جی. یہ جگہ جگہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ جو سزائیں دی ہیں اور خاص کر فیصل آباد والی، جی. اس کے میں خود جانتی ہوں سب کو پرسنلی، اپنی خواتین کو، کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. وہ ساری کی ساری پنڈی میں تھیں، اور پنڈی کی خواتین کی سب کو سزا، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال فیصل آباد والے مقدموں میں ہوئی ہے. تو اب یہیں سے ہی آپ دیکھیں نا، سزاؤں کے اوپر تو سوال آپ نے اٹھا دیا. جی جی. یہ سزائیں کسی طرح بھی میں نہیں سمجھتی کہ اگر ہمارے انشاءاللہ لوگ کورٹ میں جائیں گے تو یہ ریورس ہوں گی. جی جی. اور انہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا ظلم نہیں ہو سکتا جتنا ظلم یہ کورٹس میں اس وقت سزاؤں پہ ہو رہے ہیں. جی بالکل بالکل، آپ نے درست کہا. اشتیاق بھائی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح سزاؤں کی بات کی جائے، اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کی پالیسی کی بات کی جائے، تو گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم میرٹ پہ جو کیس ہے اس کی وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. اس کے بارے میں، کیونکہ آپ بھی اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. میرا خیال ہے آپ کا جو سوال ہے جی جی. اس کے اندر پوری پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ چھپی ہوئی ہے. جی جی. اور اس میں کسی ایک دور کی یا ایک ادوار کی بات نہیں جی جی. ہے، نہ کرنی چاہیے. اور پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس سیاسی تاریخ کے اندر ہر دور میں، چاہے وہ جمہوری دور ہو، جی جی. وہ آمریت کا دور ہو، پاکستان میں بدقسمتی سے سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے عدالتوں کا سہارا لیا گیا ہے. جی جی. اور موجودہ دور میں بھی عدالتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس سے پہلے حکومت تھی پچھلے ادوار میں، اس دور میں بھی ایسی عدالتوں کا سہارا اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے لیا گیا، اور بڑے وسیع پیمانے پہ لیا گیا. اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور یہ ہماری سیاسی تاریخ کا اور ہمارے جمہوری نظام کا اور ہمارے سسٹم کا وہ بدنما داغ ہے کہ جس کو ہم چاہیں بھی تو شاید اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. جی بالکل. اور بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. جی جی. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ادوار میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آج کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں تھی، اور ان کے ایسے ہی جذبات ہوتے تھے جیسے میڈم نے فرمایا. وہ یہی کہا کرتے تھے ہمارے خلاف بوگس کیسز بن گئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا بہت بڑا بوگس قسم کا مقدمہ ڈالا گیا. اور آج تحریک انصاف وہ رونا رو رہی ہے جو کسی دور میں آج کی حکومتی پارٹی روتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ بدقسمتی سے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آنے والے دور میں دوبارہ تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو پھر آج کی حکومت یہی رونا روئے گی. تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہمارے سیاستدانوں کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیوں وہ کام کرتے ہیں جو کل ہمارے گلے آ کے پڑتا ہے. اشتیاق بھائی صاحب، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں یہ کہا، عمران خان موجود تھے، شہباز شریف موجود تھے، کہ ان مسائل سے نکلیں اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے عوام کے لیے کام کریں. اس وقت گورنمنٹ میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو کیا اس مسائل کا حل پارلیمنٹ میں نہیں ہے؟ بالکل پارلیمنٹ میں بھی ہے. اور دوسرا دیکھیں کہ یہ وہ لڑائی ہے جی جی. جو بڑے عرصے تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے رہے. جی بالکل. 90 کی دہائی کی سیاست اگر آپ دیکھیں، جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو زندہ تھیں اور میاں نواز شریف اس وقت مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے، تو یہی ایک ریاست ہمیں نظر آتی تھی. اس وقت 2-2, 3-3 سال کے لیے حکومت آتی تھی، چونکہ 58-2 بھی ہوتا تھا اور کوئی کسی حکومت کو چلنے نہیں دیتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 93 میں پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے ہی صدر مملکت فاروق الغاری مرحوم نے 58-2 بھی کا استعمال کر کے ختم کر دی تھی. تو یہ وہ لڑائی ہے جو بڑے لمبے عرصے تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لڑی. پھر اس لڑائی کو لڑنے کے بعد ایک سٹیج ایسی آئی کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کو بھی احساس ہوا اور میاں نواز شریف کو بھی احساس ہوا کہ اس لڑائی کا ملک اور قوم کو تو فائدہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس لڑائی کا ہماری جو پولیٹیکل جماعت ہے اس کو بھی فائدہ نہیں ہے. پھر انہوں نے میثاق جمہوریت کیا.
تو ایک بڑے لمبے عرصے بعد جا کے بڑی مار کھانے کے بعد اور بڑا ملک کا اور سیاست کا نقصان کرنے کے بعد جو میثاق جمہوریت کیا تھا مسلم لیگ نون نے، میاں نواز شریف نے اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں، وہ انہوں نے ویسے نہیں کیا تھا. اس کے پیچھے ان کی ایک لمبی تاریخ انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمیں کس طرح استعمال کیا گیا اور اس کا ہماری جماعت کو فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا. اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے وہ اتنا جمہوری اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ جماعت دوسری پولیٹیکل فورسز کو سپیس نہیں دیتی. اور جب خان صاحب اقتدار میں تھے اور پاور میں تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان سے کسی کو نہیں بخشا گیا، چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر سیاسی زعماء ہوں جو ہمارے بڑے سیاسی رہنما ہیں. ان کے بارے میں کیا کہا گیا. اور یہ وہ وقت ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس بات کا ادراک کرنا ہوگا. دیکھیے، نمبر لگا کر حکومت حاصل کر لینا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی. نون لیگ نے اقتدار حاصل کیا، اس کو نمبر کے مطابق اقتدار ملا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کی جو اس وقت پوزیشن ہے عوامی سطح پہ، بہت مقبول پوزیشن اس کی نہیں ہے. تو جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جتنا جلدی اس بات کو ریئلائز کر لے گی کہ دوسری پولیٹیکل فورسز کے ساتھ چلنے میں ہی پارٹی کی بھی بقا ہے، جمہوریت کی بھی بقا ہے، تو یہ اس جماعت کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا میم، جس طرح اشفاق بھائی صاحب نے کہا کہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں جب گورنمنٹ آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے آپ کے یہ کیسز اور عمران خان سے، اس پہ آپ کی پارٹی کو نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس پہ بیٹھی ہماری پارٹی، اس میں بڑی بحث بھی ہوئی، لیکن کوئی وے آؤٹ نہیں نکلا. کوئی وے آؤٹ نکلتا تو تب بات ہوتی نا. جب ہم تو وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اگر طریقے سے بیٹھ کے بات ہو کہ ہمارے اگر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کوئی رستہ ملتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے گلیوں میں. اچھا میم، جو وے آؤٹ آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ وے آؤٹ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ وے آؤٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، آپ احتجاج ایک قوت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چھوڑیں، دیکھیں اس کا بھی طریقہ کار ہوگا کیونکہ وہ کیس کورٹ میں ہے اور کورٹ ہی اس کا وے آؤٹ ہوگا نا. تو اس کے بارے میں آپ کی جو ہے، کورٹس بھی کہاں سے، کورٹس کو کہاں سے چلایا جا رہا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو کورٹس میں معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گجرانوالہ میں آج سے 1 سال پہلے لوگوں کو سزا ہوئی تھی، آج تک ان کا کیس نہیں لگا. جب کہ سزا جب ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ابھی تک جیل کے اندر تھے، اندر ہی تھے، وہ پکڑے ہوئے تھے اور ان کو سزا ہو گئی، تو ان کے آج تک کیسز نہیں لگ سکے. تو کیوں نہیں لگ سکے؟ عام کوئی مجرم ہوتا تو دوسرے دن اس کا کیس لگ جاتا، اور ہمارے لوگوں کے 1 سال ہو گیا ہے کہ کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا. یہ صرف گجرانوالہ کی نہیں، یہ پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ہر کورٹ کے اندر یہی ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہمارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کیوں بھاگے ہوئے ہیں، کس وجہ سے وہ سرنڈر نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے ہمارے لوگ اندر ہیں اور وہ لگانا چاہتے ہیں قانون کے مطابق ان کو. دیکھیں یہ تو کورٹس نے دیا ہوا ہے، ان کے پریویلیج ہے کہ وہ اپنا کیس لگائیں، کورٹس میں جائیں، لیکن جب ان کو وہاں سے سہولت نہیں مل رہی تو پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیسے آگے سرنڈر کر کے، تو وہ اس امید پہ بیٹھے کہ ہمیں کورٹس جو ہیں وہ انصاف دیں گی. یہ کورٹس انصاف کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، خاص کر ہمارے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. جیسے کہ بھائی صاحب نے بات کی کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے، تو یہ ختم ہونا چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سیاسی کیسز، اور وہ بھی ایسے کیسز بنا دیں کہ گھر بیٹھ کے ایک بچہ بھی اس پہ ہنس رہا ہو کہ یہ کیا کیس بنایا ہے. یہ میم ہر دور میں اشتیاق بھائی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا اور نیشنل ڈے بھی ہے، تو اس معاہدے کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کچھ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب سے جو ہے درآمد اس میں بھی کمی آئی ہے، کوئی صداقت ہے ان خبروں میں بھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے کو میرا خیال ہے صرف اس تناظر میں دیکھنا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے. میرا خیال ہے جو معاہدے کی روح ہے اس کے مقابلے میں یہ بڑی چھوٹی بات ہوگی اور یہ تھوڑی بات ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ سعودی عرب ایک عام اسلامی ملک نہیں ہے. حرمین شریفین، مکہ مدینہ کی وجہ سے سعودی عرب کی وہ دنیا کے اندر ایک غیر معمولی اہمیت، مقام، عزت، وقار حاصل ہے. وہ ملک جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ موجود ہے، ان کی زیارات موجود ہیں، اور مکہ جیسا شہر موجود ہے، بیت اللہ شریف موجود ہے. وہ ملک دنیا کے اندر عام ملک نہیں ہے، اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے.
اب اس معاہدے کا پاکستان کے ساتھ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستانی ہم سب کو اس پہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر رہی تھیں، اور ایک گریٹر اسرائیل کا جو نعرہ ہے یا بات ہے وہ ہم بڑے سالوں سے، بڑے دہائیوں سے اس کو سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی تھی تو اس میں خدا نخواستہ سعودی عرب کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہوتے تھے، لیکن اب جو زبردست کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو ہر حوالے سے بڑا اللہ تعالیٰ نے عزت وقار والا معاملہ عطا کیا ہے، اور اس کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے سعودی عرب کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا جو ہم نے دیکھا وہ اسرائیل سے ہے، اور اسرائیل کی جس طرح عزائم سامنے آ رہے تھے، قطر پہ اٹیک کرنا، باقی اس کی عزائم، اور اسرائیلی وزیر اعظم کا پوری دنیا کے قوانین کو پس پش ڈال کے دہشت گردی کو پروان چڑھانا، اور اگلی پھر بات کرنا کہ ہم گریٹر اسرائیل تک جائیں گے، الحمدللہ وہ کام اب رک گیا ہے اور انشاءاللہ رکے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی ایسی جرت کی تو پھر پاکستان کی مسلح افواج، وہ مسلح افواج ہوگی، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے وہ ہوں گے جو اس کا جواب دیں گے، اور جب پاکستان کی مسلح افواج باضابطہ طور پر، عملی طور پر حرمین شریفین کا دفاع کرے گی، ہمارے شاہین وہاں سے اڑیں گے اور جا کے دشمن کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور پاکستان کی مسلح افواج عملی طور پہ وہاں جانوں کا نذرانہ پیش کرے گی، دفاع کرے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی لحاظ سے پاکستان کی وہ عظیم خدمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم سے، پاکستانی مسلح افواج سے لینے کا ہمیں ایک تدبیر و حکمت سامنے آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا معاہدہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس معاہدے سے جو باقی اسلامی ملک ہیں ان کو بھی ایک امید ملی ہے کہ مسلمان اتحاد سے ہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت اثرات ہیں۔ دیکھیں کل جیسے صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 6 جو بڑے اسلامی ملک ہیں، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، مصر ہے، ترکیہ ہے، اور غالباً انڈونیشیا بھی ہے، تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ امریکی صدر سے 6 اسلامی ملکوں کے سربراہان اکٹھے ملاقات کریں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہر ہے جب 6 اہم ترین اسلامی ممالک کے سربراہ صدر ٹرمپ کے سامنے کو بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں اسرائیل کا مسئلہ نمبر 1 ڈسکس ہوگا۔ تو جو ایک آپ کی اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے، یا آپ نے جو ایک مذاکرات سے اور بارگیننگ سے کچھ مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر، تو اس جانب بھی مسلم حکمرانوں نے بڑی پیش رفت کی ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان حکمران، بالخصوص عرب حکمران جو بالکل خاموشی کی نیند سوئے ہوئے تھے اور وہ ایک خواب خرگوش کی نیند میں مزے لے رہے تھے، انہوں نے تھوڑی سی انگڑائی لی ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی الحمدللہ ہماری مسلح افواج کو جاتا ہے۔ جس طرح آپریشن بنیان المرسوم میں پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے سے بہت بڑی فوجی طاقت، معاشی طاقت کو شکست دی، اس نے بھی دنیا کو ایک، اور خاص کر کے اسلامی ممالک کو ایک پیغام دیا کہ بھائی دنیا میں تو زندہ رہنے کا یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے۔ تو اس اصول نے نہ صرف دنیا کی آنکھیں کھولی بلکہ اسلامی ممالک اور عرب ممالک کی بھی آنکھیں کھولی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کا پاکستان پہ کرم ہوا ہے جس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، اس کے غیر معمولی اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور مرتب بھی ہوں گے فیوچر کی عالمی سیاست پر۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیا دنیا کا توازن چینج نہیں ہو رہا کہ آپ سمجھتے اسرائیل جو ہے، اس کے علاوہ دیکھا جائے قطر پر حملہ اور پاکستان کا معاہدہ، ہم کس کروٹ بیٹھیں گے؟ دیکھیں جی، پچھلے کچھ عرصے سے آپ جو 2018 کے بعد جو چینجز آنی شروع ہوئی، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ پیک پہ چلی گئی ہیں، اور ایک اسلامی ممالک اور جو ہے دوسری قوتیں، وہ صہیونی قوتیں، وہ الگ الگ کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس وقت پورے عالم جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ 2 قوتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اب ہم جس کو دوست کہتے رہے وہ آج پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اسلام میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج وہ پتہ چل رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے اس کی طرف یہ گامزن ہے،
اور ادھر سے ہمیں اتنا بڑی جو ایج مل گئی ہے اس وقت سعودیہ کی. اس وقت اسلامی ممالک اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ جو بھٹو نے ایک خواب دیکھا تھا اور جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہماری لاہور میں ہوئی تھی, وہ ٹائم دور نہیں کہ ایسی ہی پھر انشاءاللہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوگی, اور پھر سب اسلامی ممالک جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ ہم نے اپنا وہ جو وقار تھا ہمارا اسلامی مملکت کا پورے ورلڈ میں جس طرح سے حکومت کی تھی اسلام نے, وہ واپس آئے گا. اور وہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, وہ پہلا سٹیپ تو ہو گیا ہے. سعودیہ کے ساتھ جیسے کہ بھائی صاحب نے بات کی کہ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی عام ملک نہیں ہے, یہ آپ کی روح ہے وہاں پہ, اسلام کی روح ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی. تو جب آپ کے روح جو ہے اسلام کی, اور پھر پاکستان یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنے ہیں, جب یہ دو ملک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا تو اس کے بعد وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ اسلامی ایک سٹیٹ بنے گی, اور جو دوسری قوتیں ہیں ان کو انشاءاللہ یہ سب مل کے تو یہ گریٹر جو اسرائیل ہے اس کا بھی خواب جو ہے وہ چکنا چور کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جتنا ظلم ہو رہا ہے, جیسے مسلمانوں پہ صرف فلسطین میں نہیں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, آپ کشمیر کی بات دیکھ لیں کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور پورے ورلڈ میں جہاں جہاں اسلامی قوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہی وہاں پہ سٹرونگ ہو رہی ہیں. تو یہ ان کو تو ظاہر ہے, دیکھیں امریکہ جو ہے وہ جو مرضی ہم کر لیں کہ دوست ہے, فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں, لیکن ایک خدا کی ذات بھی ہے اوپر بیٹھی ہوئی, فیصلے وہاں سے بھی ہونے ہیں, اور وہ جو فیصلے ہوں گے اوپر سے وہی انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوں گے. اشتیاق بھائی صاحب, جس طرح آپ انٹرنیشنل بھی دورے کرتے ہیں اور انٹرنیشنل صورتحال پہ بھی بات کرتے ہیں, کیا ہم اب توازن تو دنیا کا بدل رہا ہے, تو ہمیں کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہوگا ہم کس بلاک کی طرف جائیں, کیونکہ اتنا عرصہ یا چیزیں اب دنیا بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے, ہم کس بلاک میں جائیں گے, اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا. دیکھیے پاکستان کو جو بلاک سچی بات ہے اس وقت سوٹ کرتا ہے میری ذاتی رائے میں, تو وہ اس وقت ہم جس انداز میں امریکن بلاک کے اندر موجود ہیں, ہمیں اپنی پوزیشن کو یہاں سے بس چینج نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ہم ایک نئے پنڈورا باکس کے اندر چلے جائیں گے. اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ جو پیار محبت کی پینگیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بڑھا رہا ہے, بھارت سے امریکہ کی ایک دوری ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بلکہ سفارتی سطح پہ بھارت کو ہم نے تنہا کر دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کھیل کے میدانوں میں بھارت حاوی ہے امپائرز کی ملی بھگت سے, لیکن سفارتی محاذ پہ پاکستان نے اس وقت بھارت کو بڑی حد تک شکست دے دی ہے. تو پاکستان کو یہی بلاک سوٹ کرتا ہے, پاکستان کو یہی پالیسی سوٹ کرتی ہے کہ چائنا چونکہ اس کے ساتھ ہماری دوستی کا کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی, وہ اپنی جگہ برقرار رہے, اس سے ہمارے تعلقات کسی طور پر بھی خراب نہیں ہونے چاہیے. چائنا کی جو ریزرویشن ہے سی پیک کے حوالے سے, اس کے اندر جو معاملات ہیں بالخصوص جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے چائنیز کو یہاں پہ, اس کو بالکل ٹھیک کیا جائے, اور چائنا کے ساتھ ہمارا جو معاشی کوریڈور چل رہا ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے, اور چائنا جس طرح جو کچھ ہم سے چاہتا ہے معاشی حوالے سے ہم وہ چائنا کو کر کے دکھائیں, اور وہ ان خرابیوں کو دور کریں جو چائنا کو ہم سے دور کر رہی ہیں. وہ خرابیاں انتظامی ہیں, اور باقی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے اس وقت تو امریکہ شاید ہماری قیام کے بعد پہلی دفعہ اتنا پاکستان کے کلوز ہوا ہے, تو وہاں پہ تو تبدیلی اس وقت لانا میرا خیال ہے وہ حماقت ہوگی. پھر ہمارا سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا اس کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی تو چونکہ اس کی ابتدائی شکل ہمارے سامنے آئی ہے, اور ڈیفینیٹلی جب بھی سعودی عرب کی معاشی طاقت ہو, پاکستان کی ایٹمی طاقت ہو, اور پاکستان نے اس جانب اشارہ بھی دیا ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ جو یہ ایٹمی معاہدہ بھی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, وہ ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, ہماری فوج ہے, وہ سب فیوچر میں بوقت ضرورت سعودی عرب کے کام آ سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم سنتے تھے, ہمارے لوگ کہتے تھے کہ یار کاش جڑا اسرائیل ہے ساڑھے پڑوستے ہوندا, انہوں لگ پتہ جاندہ کہ جنگ کسے کہتے ہیں. سچی بات ہے, کئی دفعہ میں بھی کہتا تھا کہ یار کاش یہ ہمارے پڑوس میں ہوتا, کو انگل ہمارے طرف لیتا تو ہم اس کو پھر سیدھا کر دیتے. اب دیکھیں وہ دعائیں میرا خیال ہے قبول ہو گئی ہیں کہ بالکل سعودی عرب سے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ہماری رینج میں ہے, اور کوئی بوقت ضرورت اگر پاکستان نے محسوس کیا کہ پاکستان کو اسرائیل سے تھریٹ ہے. دیکھیے اسرائیل ایک حملہ تو پاکستان پہ کر چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو بھارت نے حالیہ
حال ہی میں جاریت کی پاکستان کے جی خلاف، بالکل، اس میں اس کو اسرائیل کی پوری سپورٹ پوری سپورٹ تھی. حاصل تھی. جی تو اس وقت اسرائیل ہماری رینج سے باہر تھا. اب اگر خدا نخواستہ اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت کی بھارت کے ساتھ مل کے، تو پاکستان جواب دینے کی پوزیشن میں. اور میں کل ہی کہیں سے پڑھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کا تبوک شہر ہے جہاں پہ معروف غزوہ تبوک بھی ہوا تھا، نبی پاک کی سربراہی میں صحابہ کرام نے غزوہ تبوک کیا تھا. تبوک سے تو بالکل جو ہے وہ اسرائیل بہت نزدیک ہے. اور اللہ کرے ہم وہ وقت دیکھیں کہ تبوک کے اس تاریخی مقام سے ہماری افواج جو ہے وہ ادھر کا رخ کریں اور مسلمانوں کو ایک بھرپور کامیابی حاصل ہو. اور تبوک ویسے بھی تاریخی مقام ہے، اگر وہاں سے کوئی حرکت ہوتی ہے اسرائیل کی طرف تو میرا خیال ہے یہ ایک تاریخی کام ہو جائے گا. اور ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں وہ دن دکھا دے. بھائی صاحب بہت شکریہ. میم آپ کا بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ. جی ناظرین، جس طرح عالمی سطح پہ اور اس پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے، حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے چائنا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، تو سب کو ساتھ لے کر چلے اور مزید چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے رضوان کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.